اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المنافقون کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ مشہور آیت ہے جو اکثر جمعہ میں الحمدللہ پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے مال تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا، مال اور اولاد کے حساب میں رہے گا، وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھائے گا۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے آخرت سے غافل کرنے والی چیزیں، انسان کہاں غافل ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی کہاں ہوتی ہے، اس سے سستی کہاں ہوتی ہے، اگر ہم زندگی کا جائزہ لیں گے، چاروں طرف دیکھیں گے تو دو چیزوں میں انسان کمزور نظر آتا ہے، دو چیزوں کے وجہ سے انسان غافل نظر آتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں جس سے انسان آخرت کی چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے؟ مال اور اولاد ہے۔ مال اور اولاد کے ذریعے سے انسان کئی بڑی بڑی عبادتوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کا ذکر 24 مرتبہ فرمایا ہے، 20 پر 4 مرتبہ، اور 22 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مال کا ذکر فرمایا ہے، 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ایک سوال یہ کہ 22 آیتوں میں مال کو اولاد پر مقدم رکھا گیا ہے، مال کو پہلے رکھا گیا ہے اور اولاد کو نیچے رکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 22 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مال کا ذکر، 2 آیتوں میں اللہ نے اولاد کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر ہم سوچیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے 22 آیتوں میں، اس کا مطلب یہ ہے، واضح مطلب یہ ہے کہ مال کا فتنہ اولاد کے فتنے سے بڑا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے، مال کا جو فتنہ ہے اولاد کے فتنے سے بڑا ہے۔ انسان کے پاس مال ہے، اولاد ہے، تو انسان مال خرچ کرنے میں تھوڑا کنجوسی کرے گا۔ کیوں؟ بچے ہیں، اولاد ہے، میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کا فیوچر بنانا ہے، مستقبل بنانا ہے، مستقبل میں آگے بڑھانا ہے۔ مال وہاں خرچ کرنے سے پہلے تھوڑا تھوڑا بچا کر خرچ کرے گا۔ جس کے پاس اولاد ہی نہیں، کسی کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھ دیا، مال اس کے پاس ہے، بے حساب مال ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا، جب چاہے گا وہ خرچ کرے گا۔ مال کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اب دیکھیے، مال اولاد کیا فتنہ ہے ہمارے لیے؟ اللہ نے فتنے کا لفظ استعمال کیا، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مال تمہارے پاس ہے، اگر یہ اولاد تمہارے پاس ہے، اس مال کو صحیح خرچ نہیں کریں گے، اس مال کو صحیح جگہ پر نہیں دیں گے، اور اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، تو مال اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ الحمدللہ مال ہے، اولاد بھی ہے، مال کو صحیح جگہ پر خرچ کر رہے ہیں، مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اولاد کو دیندار بنایا جا رہا ہے، اولاد کی اچھی تربیت ہو رہی ہے، اولاد کو اسلام کا ماحول میں اسے ڈھایا جا رہا ہے، تو وہی مال ہمارے لیے کیا ہے؟ ماشاءاللہ فتنہ نہیں ہے، آزمائش نہیں، بلکہ نعمت ہے، نعمت ہے۔
اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح۔ مال کا ہونا ایک خوش نصیبی کی علامت ہے، مال کا ہونا بھی اچھی علامت ہے، کیونکہ مال کے ذریعے سے بہت سارے نیک کام کیے جا سکتے ہیں، مال کے ذریعے سے بہت سارے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مال کو، اولاد کو زینت کہا، دنیا کی زینت ہے، اس سے دنیا کی چمک دمک ہے، اس سے دنیا کی خوشی ہے، مسرت ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں سورہ کہف ہم ماشاءاللہ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہاں دیکھیے اللہ نے مال اور اولاد کو زینت کہا، زندگی گزارنے کا سامان ہے، یہ مال بھی ہے اولاد بھی ہے، تو انسان کتنا خوش نصیب ہے، ماشاءاللہ وہ بے فکر ہو جاتا۔ اللہ نے مال سے نوازا ہے اور اولاد بھی ہے، اس کے دل میں الگ سے خوشی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف مال ہے اولاد نہیں ہے تو اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ یہ مال اولاد زندگی گزارنے کا ساز و سامان ہے، لیکن یاد رکھو ساز و سامان ہے، زینت ہے، چمک دمک ہے، لیکن یہ قیامت کے دن ذرہ برابر بھی کام نہیں آئیں گے، نہ عذاب سے بچائیں گے، نہ فائدہ دیں گے، نہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا۔ 3 آیتیں دیکھیے، اس کے سامنے پیش کرتا ہوں میں۔ مال اور اولاد ہمیں دنیا اعتبار سے فائدہ دے سکتے ہیں۔ مال آپ کہیں خرچ کر کے کہیں آگے بڑھنا ہے، بچوں کو جابس دلانا ہے یا ان کا فیوچر بنانا ہے، آپ مال کا یہاں صحیح استعمال کر کے آپ ماشاءاللہ وہ فیوچر حاصل کر سکتے ہیں۔ اولاد ہے، اولاد اچھا پڑھ رہی ہے، ماشاءاللہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خوشی ہوگی، لیکن قیامت کے دن یہ مال اولاد فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 88 میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ مال اولاد فائدہ نہیں دیں گے، صرف دنیا کی حد تک ہے، بس یہاں حاصل کر لیجئے، یہاں فائدہ اٹھا لیجئے، یہاں تک کہ یہی مال، یہی اولاد ہمیں اللہ کے قریب بھی نہیں کرے گی، اللہ کے قریب بھی نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ۔ یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى، تمہارے مال، تمہارے اولاد اللہ کا قربت کا ذریعہ نہیں بنیں گے، اللہ کے قریب نہیں کریں گے۔ یہاں پیسہ دے کر کے آپ کسی کا بھی قربت حاصل کر سکتے ہیں، کسی کے قریب جا سکتے ہیں، سی ایم کے پاس، پی ایم کے پاس، جو چاہے جیسا چاہے، لیکن یہی مال اولاد اللہ کے قریب نہیں کریں گے۔ اللہ نے وہاں 4 باتیں بتائی الا من آمن وعمل صالحا، پہلی بات یہ کہ ایمان لائے، وعمل صالحا اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے۔ تو ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کریں گے تو اللہ نے کیا فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ہم اس عمل کو دگنا کر کے تمہیں عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، اچھی زندگی گزارنا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرنا، شریعت کے ماحول میں رہنا، اچھی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی نیکی کو بڑھا کر دے گا، بڑھا کر دے گا۔ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، پھر اللہ نے فرمایا یہاں نیکیوں کا بڑھا کر دیں گے اور آخرت میں تمہارے لیے بلند بالا جنت کے بڑے بڑے تمہارے لیے گھر بھی ہوں گے۔ تو پہلے کہا گیا مال اولاد اللہ کے قریب نہیں کریں گے۔ آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جس کے پاس پیسے کا نشہ ہے، مال کا نشہ ہے، اہل ثروت ہے،
اگر انہیں کوئی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، آپ بھی نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں حصہ لیجئے، آپ تھوڑے ذمہ دار بنیے، آپ مسجد کے قریب آ جائیے، آپ کے ذریعے سے ماشاءاللہ جماعت بنے گی، سنورے گی، جماعت میں سدھار پیدا ہوگا۔ تو اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے دین سے کیا مطلب ہے، ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، ہمیں ہر چیز سے بچائیں گے، یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ إِلَّا مُتْرَفُوهَا۔ جب کوئی قوم میں کوئی نبی آ کر کے مترفوہا خوشحال لوگوں سے ملاقات کرتے، کہتے آؤ بھائی دین میں آؤ، اسلام میں آؤ، بھائی نماز کے لیے آگے آؤ، آپ بھی کچھ ذمہ داری اٹھا لیجئے، تو لوگ کہتے ہم اس کا انکار کرتے تھے، اور آخر میں کیا کہتے؟ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ کہنے لگے نہیں ہم مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، اولاد والے ہیں، ہمیں عذاب بھی نہیں آئے گا۔ عذاب کون دے گا ہمیں؟ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو دین سے، شریعت سے بہت دور ہیں اور عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں، عیش و آرام میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی سوچ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارا مال، تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے، نہیں بچائیں گے۔ آج دیکھیے اس آیت کے ضمن میں پیسہ کمانا، پیسہ حاصل کرنا، آگے بڑھنا، ایک دوسروں کو پیچھے چھوڑ دینا، گرانا، یہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما یاتی علی الناس زمان ما یبالی المرء ما اخذ من الحلال او من الحرام۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، صرف ان کا مقصد یہ ہوگا کہ پیسہ کمانا، آگے بڑھنا، صرف یہ مقصد ہوگا۔ حلال کہاں سے آ رہا، حرام کہاں سے آ رہا، اس کی تمیز نہیں کریں گے۔ دیکھیے 10 روپے کی چیز ہم 200 میں بیچتے، ہم یہ سمجھتے کہ ماشاءاللہ آج اچھا کما لیے، کتنا ڈبل ٹبل کتنا کھاتے ہم سامنے والے سے۔ 50 روپے والی چیز ہے تو 250 میں، 300 400 میں بیچتے ہم، یہ حرام ہے۔ اس سے دگنا پیسہ لینا، دگنا سے بڑھ کر اور آگے لینا حرام ہے۔ لوگ کیا کریں گے، دیکھیں گے نہیں من الحلال اور من الحرام، کیا حلال ہے کیا حرام ہے تمیز نہیں ہوئی گی اس کی، صرف پیسہ کمانا، پیسہ حاصل کرنا، آگے بڑھنا۔ اس کی مثال کیسے معلوم؟ ایک مثال دیتا ہوں، بہترین مثال ہے۔ ایک چونٹی کا گھر تھا، وہ ایک بڑے درخت کے نیچے رہتی تھی۔ چونٹی کا گھر تھا، درخت کے نیچے رہتی تھی، اوپر جہاں درخت تھا، بڑا درخت تھا، اس کے اوپر ایک شہد کا چھتا بنا ہوا تھا، بہت بڑا چھتا بنا ہوا تھا۔ جیسا چھتا بن گیا تھا شہد کا، تو اوپر سے برابر چھتے میں برابر اس کا شہد ٹپکتا تھا۔ چونٹی کیا کرتی، روزانہ آتی، بازو سے ماشاءاللہ سیراب ہو کر جاتی تھی، بازو تھوڑا لے کر گئے، پیٹ بھر جاتا تھا اس کا۔ اس نے سوچا کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا حاصل کرنا، تھوڑا تھوڑا سیراب ہونا، تھوڑا تھوڑا چکنے سے بہتر ہے، دیکھیں گے کیا کریں گے، ڈیلی یہاں ماشاءاللہ اوپر سے چھتے سے برابر شہد گر رہا ہے۔ تو اس نے کیا سوچا کہ اپنے آپ کو چلو بیچ میں جا کر کے پورا میں ایک دم کھا لوں گی، سیراب ہو جاؤں گی۔ جیسے ڈیلی ماشاءاللہ اس سے برابر مل رہا تھا، برابر زندگی اس کی گزر رہی تھی، وہ سیراب ہو رہی تھی، لیکن خواہش آگے بڑھنے کی ہوئی، کسی کو کچل کر کے آگے بڑھنے کی خواہش ہوئی، دنیا پورے مٹھی میں کرنے کی خواہش ہوئی، تو اس نے کیا کیا، بیچ میں جا کر کے چکنا شروع کر دیا۔ جیسے بیچ میں گئی تو نقصان کیا ہوا، نہ وہ باہر آ پائے، نہ وہ اندر سے رہ کر کے اسے شہد کو چکنا پائے، بلکہ باہر بھی نہیں آئے، اسی شہد میں بیچ میں رہ کر کے وہ مر گئی۔ آج ہماری مثال سیم ہے، حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں، ایک دوسرے کو کچل کر کے آگے بڑھنا،
ایک دوسرے کا دل دکانا، جھوٹ بولنا. کاروبار دیکھیے آج مسلمان کے، آج ہمارے بزنس کے کاروبار دیکھیے، آپ تجارت کے معاملات دیکھیے، صحیح نہیں ہمارے. آج اس چونٹی کی طرح ہے، مل گیا ماشاءاللہ خوش ہو جائیے. جو اللہ آپ کو دیا آپ کے نصیب میں تھا، جو نہیں ملا اس کے لیے بہتر فیصلہ اللہ نے پہلے سے کر رکھا ہے. اب اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے جیسے چونٹی جا کر کے بیچ میں جا کر کے شہد کو چکھنا چاہتی تھی، وہاں سے نکل بھی نہیں پائی اور وہیں مر گئی. ویسے ایک انسان دنیا میں پڑھ کر کے مال و متاع حاصل کرنے کی چکر میں وہ آخرت کو بھی بھول جاتا ہے اور دنیا میں بھی وہ کیا ہے، خسارہ اٹھانے والا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا، آپ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر کے دنیا میں نہ پڑے رہیے. لوگوں کے مال کو دیکھ کر کے، پیسوں کو دیکھ کر کے آپ اس میں نہ رہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. کیا معنی؟ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعجب نہ ہو، جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں، جو مالدار ہیں، اولاد والے ہیں، ان کو دیکھ کر کے آپ تعجب میں نہ پڑے. آپ کو معلوم، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ایسا بزی کر رہا ہے گویا کہ وہ موت کے قریب ہو رہی، عذاب کے قریب ہو رہی. وہم، اللہ نے فرمایا کہ جیسے جیسے وہ موت کے قریب ہو جائیں گے، موت ان کے حلق میں اٹک جائے گی، موت ان کے حلق میں اٹک جائے گی. ان کا پیسہ دیکھ کر کے، مالداروں کو دیکھ کر کے، اولاد کو دیکھ کر کے آپ تعجب میں نہ پڑو. ہمیں سے کچھ لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ ماشاءاللہ لوگ اللہ تعالیٰ غیروں کو کتنا دیا ہے، نہ وہ نماز پڑھتے، نہ وہ صدقہ خیرات کرتے، نہ عبادت کرتے، نہ مسجدوں سے جڑے رہتے، ہمیشہ دور رہتے، پھر بھی اللہ ان کو دے دیا ہے. تو اگر ہماری ایسی سوچ ہے تو یہ آیت پڑھ کر غور کیجیے. آپ یہ آیت پڑھیے، اس میں تو واضح اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو دیکھ کر کے تعجب میں نہ پڑے، بلکہ ان کا مال، ان کا اولاد ان کو عذاب میں اضافہ کر رہا ہے، وہ عذاب کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 55-56 میں اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ يَشْعُرُونَ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ. آپ یہ غور مت کرو، گمان میں مت رہیے کہ یہ مال والے ہیں، اولاد والے ہیں. آپ کو معلوم ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ عذاب کی طرف آگے بڑھ رہے، ان کو شعور نہیں ہے. صرف مال ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، صرف اتنا شعور ہے ان کو، لیکن زیادہ کمانا، ہرس کرنا، لالچ ان کو ان کے عذاب کے قریب کر رہا. ان کو شعور نہیں ہو رہا. نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. یہ عذاب کے قریب بڑھ رہے ہیں، عذاب کے نزدیک بڑھ رہے ہیں. تو مال، اولاد اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل نہ کر دے. آپ کو معلوم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ مال اولاد ہونے کی صورت میں بڑی سے بڑی عبادتوں سے پیچھے رہ جاتے ہم. آپ کو معلوم، کبھی ایسا ہوا ہے، ہوتا بھی ہے. جیسے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ 1400 سے زائد، 1400 یا دوسری حدیث میں 1600 بھی ہے، اتنے صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں. عمرہ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کے لیے کہا. اعلان کیا گیا. بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے واپس لوٹے تو آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور نبی کے ساتھ ان کو سعادت نہیں ہوئی کہ آپ کے پیچھے آ کر کے آپ کے ساتھ عمرہ کر سکے. ایک بڑی عبادت سے پیچھے رہ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو بلا بھیجا. ان کو بلایا گیا. یہ لوگ حاضر ہوئے. آپ نے ان کو پوچھا کہ پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں آئے آپ پیچھے کیوں رہے؟ تو ان کا جواب کیا تھا معلوم آپ کو؟
سورہ فتح پڑھیے، سورہ فتح کی آیت نمبر 11 پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا اور کہنے لگے شغلتنا اموالنا واہلونا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال اور ہمارے اولاد نے ہمیں بزی کر دیا. مال اولاد کے ذریعے سے عمرے جیسے سعادت سے پیچھے رہ گئے، محروم ہو گئے. دیکھیے اب ہمارا ایسا ہی ایک رول ہے، معلوم آپ کو کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم جیسے آفس سے آتے ہیں، جاب سے آتے ہیں، کام سے آتے ہیں، عشاء کے بعد ہم آتے ہیں یا عشاء سے پہلے ہم آتے ہیں، جیسے گھر میں آتے ہی فریش ہو جاتے. ابھی عشاء کا وقت باقی ہے، عشاء کو پہنچنا ہے، اذان دی جا رہی ہے، اذان کہی جا رہی ہے. تو ہم جیسے فریش ہوتے، فریش ہونے کے بعد ہم ایک تو ٹی وی میں اور بچوں کے ساتھ اتنا ملوث ہو جاتے، اتنا مشغول ہو جاتے کہ عشاء کی نماز بھی ہمیں یاد نہیں رہتی. غور کیجیے آپ، ہم میں سے اکثر لوگوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی. وہ تو اپنے آپ کو بزی کر لیتے، ان کا خیال یہ ہے کہ دن بھر آفس میں تھے، دن بھر پریشان ہوئے، ٹینشن یہ ٹینشن یہ ٹینشن، فری ہو گئے، ماشاءاللہ عشاء کا وقت باقی ہے، عشاء کی نماز پڑھنا ہے. ایسے میں کہا گیا کہ عشاء کی نماز وہ افضل نماز ہے جو دیر سے پڑھی جاتی، دیر سے پڑھنا چاہیے. اس لیے 8:30 کو جماعت ہے، 8:45 کو جماعت ہے، 9:45 کو اذان یا 9 کو جماعت ہونی چاہیے. لوگوں کی سہولتیں دیکھ کر کے عشاء کا وقت رکھنا چاہیے. تو ہم کیا کرتے، جیسے کاروبار سے تجارت سے گھر میں آتے، ہمارے سامنے ماشاءاللہ ٹی وی ہوتی یا بچوں کا پیار محبت ہوتا، پانی دیا جاتا، چائے دیا جاتا، یا اس کے علاوہ عیش و آرام کی چیزیں ہمارے سامنے رکھتے. تو ہم کیا کرتے، عشاء جیسی نماز سے ہم غافل ہو جاتے. عشاء جیسی نماز سے، جس نماز کے تعلق سے آپ نے فرمایا من صلی صلاۃ العشاء فهو نصف اللیل. آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھے گا تو اسے آدھی رات کے برابر ثواب دیا جائے گا. عشاء سے پیچھے ہو رہے ہم، عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہو رہے، عشاء میں حاضر نہیں ہو رہے. اور جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کر کے چلا گیا اور اس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھا تو ایسے آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ ایسے آدمی کو پوری رات کا ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ. غور کیجئے اس آیت کو لے کر کے، سورہ فتح کی آیت نمبر 11 شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمارے مال اور ہمارے اولاد نے ہمیں بزی کر دیا. اسی لیے کیا ہے، عمرے جیسی عبادت سے ہم پیچھے رہ گئے. مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، اولاد کی محبت، اولاد کی چاہت ہمیں لے ڈوب رہی ہے. اس کا صحیح استعمال نہیں، صحیح جگہ خرچ کرنا، اولاد کی تربیت کرنا. اولاد کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لیکچرر بنائیے. پہلے اسے اسلام کا پابند بنائیے، شریعت کا پابند بنائیے، اسے بیسک چیزیں سکھائیے. فاؤنڈیشن کیا ہے، اسلام کا فاؤنڈیشن کیا ہے، بنیادی چیزیں سکھائیے. آج ہمارے بچوں کو بنیادی چیزیں معلوم نہیں ہوتی، بیسک چیزیں معلوم نہیں ہوتی. اسی لیے بچپن میں بچوں کو دین سے جوڑنا، شریعت سے جوڑنا. اس لیے احادیث میں کہا گیا، اشارہ کیا گیا، اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ واذا اصغروا فمروہم بالصلاۃ. کیا معنی اس کے؟ پہلے اشارہ کیا گیا، پہلے ہی بتایا گیا، جب تمہاری اولاد بات کرنا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے، فعلموہم لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. حدیث میں کہا گیا، واضح طور پر کہا گیا، دوسرے کوئی چیزیں بتانا نہیں، لا الہ الا اللہ. اللہ کا دین کیا ہے، رسول کون ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے، دنیا کو چلانے والا کون ہے، دنیا کو سنبھالنے والا کون ہے، اس کی معرفت پہلے بچوں میں کرائے. وَإِذَا أَصْغَرُوا فَمَرُوا بِالصَّلَاةِ، جب اس کے دودھ کی دانت جھڑ جائے تو نماز کا حکم دو. یہ بنیادی چیزوں کو ہم نے بھلا دیا، بنیادی چیزوں کو بھلا دیا. اور ہمارا معاملہ کیسا معلوم؟ چھوٹا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، 5.5 سال کا بچہ ہے، اسے صبح جگا کر کے، مار کر کے، اسے غصہ کر کے اسے اسکول کے لیے بھیجا جاتا. اسے اسکول کے لیے بھیجا جاتا. گھر میں 15 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا نوجوان سویا ہے، اسے نماز کے لیے جگانے جا رہا. یہ افسوس کی بات نہیں تو کیا ہے؟ گھر میں جوان بیٹا ہے، ماں باپ ڈر رہے ہیں، جگائیں گے، بیدار کریں گے، فجر کے لیے اسے اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ چلائے گا، ڈرائے گا، آواز کرے گا، نہیں اٹھے گا. لیکن ظلم کہاں ہے؟
4-5 سال کے بچے کو جگا کر کے باتھ روم میں جا کر کے برش کرا کر کے اس پر نماز نہیں، اس کے پاس نوافل نہیں، کچھ بھی نہیں، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، شریعت کی کوئی پابندی نہیں، ایسے انسان کو، ایسے بچے کو ظلم کر کے اس کو کوئی بھیج رہے ہیں. یہ غور کرنے کا مقام ہے. غور کیجئے. آپ گھر میں جوان بیٹا سویا ہے، اسے جگانے کی طاقت نہیں ہو رہی ماں باپ کو، تو اسی لیے کہا گیا اس کے 7 سال کے دودھ کے دانت جھڑنا چاہیے. دودھ کے دانت جھڑیں گے تو اسے نماز کا حکم دو، تو اسکول کب چھوڑنا ہے؟ اس حدیث کی ضمن میں جا کر دیکھیں گے تو بچہ شعور ہونا، سمجھنے والا ہونا، عقل مند ہونا، ماں باپ کے ساتھ ساتھ کیا دوسروں کو پہچاننے والا ہونا. جیسے نماز 7 سال میں پڑھنے کا حکم ہے، ویسا ہو جانے کے بعد اسے اسکول کو بھیجنا ہے. لیکن بیسک چیزوں سے ہم دور رکھتے ہیں بچوں کو. تو پہلا ہمارا بچہ بات کرنا شروع کر دے تو کیا کریں گے؟ فَعَلِّمُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. مال کی چاہت، مال کی محبت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں یہ کامیاب گروہ اور ناکام گروہ کا ذکر کیا ہے. اللہ نے سورہ حاقہ پڑھی آپ، وہاں کامیاب گروہ کون سا ہے، نجات پانے والا گروہ کون سا ہے، اور جنت پانے والا گروہ کون سا ہے، ناکام گروہ کون سا ہے، فیل ہونے والا، پیچھے رہنے والا گروہ کون ہے. وہاں بھی اگر ہم سوچیں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر فرمایا. آیت نمبر 25 سے لے کر کے 29 پڑھیے. یہ 5-6 آیتیں پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ. جب اس کے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ. کاش اچھا ہوتا، بہتر ہوتا کہ مجھے میرا حساب ہی نہ دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. میرا حساب نہیں کیا جاتا کتنا اچھا ہوتا. وہ کہے گا کہ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. وہ کہے گا کہ میرا مال میرا کام نہیں آیا، اور میری سلطنت، میرا بڑپن کوئی کام نہیں آیا. وہاں بھی وہ ذکر کرے گا. کیا کہے گا؟ میرا مال مجھے بچا نہیں سکا، اور میری سلطنت، میرا عہدہ، میرا لوگوں میں ایک بڑا جوش مارتا ہوا ولولہ، میرا کام نہیں آیا، مجھے بچا نہیں سکی میری حکومت. خذوہ فغلو. اسے کہا جائے گا کہ جہنم میں اسے جھونک دو. تو دیکھیے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. کامیاب گروہ کون ہے؟ جو دنیا میں جس کو اللہ نے مال دیا، اولاد دیا، اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، اسے صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، پیسے کو صحیح استعمال کرتا ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات سے اسے آراستہ وراستہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ کامیاب گروہ ہے. لیکن ناکام گروہ کون ہے؟ جس کے پاس مال تھا، سلطنت تھی، حکومت تھی، سب کچھ تھی، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ وہ فیل ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ مال اگر تمہارے پاس ہے اس کا صحیح استعمال کرنا. دیکھیے رمضان گزر گیا، رمضان کا دوسرا رمضان گزرنے کے بعد دوسرا جمعہ ہے. ہم نے اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں کنجوسی سے کام لیتے. ہمارا سال نہیں گزرا، ہمارا سال نہیں ہوا، اس بار کیا ہے کاروبار نہیں چلا، تجارتیں چلی نہیں ہماری. حالانکہ پیسہ ان کے پاس تھا، وہ زکوٰۃ نکال سکتے تھے، اس میں سے کچھ حصہ نکال کر کے صدقہ خیرات کر سکتے تھے. لیکن کیا ہے کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے. اب گویا کہ جو زکوٰۃ کا جو ایکسٹرا مال ہے، جو ایکسٹرا پیسہ ہے، گویا کہ حرام ہے. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ اگر آپ نکالیں گے تو تمہارا مال صاف ہوگا، مال میں بڑھوتری ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا. اتنے بڑے فوائد ہیں زکوٰۃ کے، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ مسلمانوں کا ایک چھوٹا طبقہ، مسلمانوں کا ایک 70% طبقہ دیکھیے زکوٰۃ نکالنے کے معاملے میں بہت پیچھے ہم نہیں نکالتے. کوئی نہ کوئی بہانہ، اللہ ماشاء اللہ ایک 30% ایک طبقہ ایسا ہوگا جو ماشاء اللہ سال میں برابر نکالتے، دینے والوں کو برابر دیتے وقت یہ سوچنا کہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ میرا پیسہ نہیں ہے، بلکہ غیروں کا پیسہ ہے، بلکہ مسکینوں کا، محتاجوں کا، غریبوں کا پیسہ ہے. یہ سوچ ہمارے اندر آ گئی
تو سال میں ماشاءاللہ ہر سال زکات نکالیں گے. جو زکات کا جو پیسہ ایکسٹرا ہمارے پاس ہے، اگر ہم یہ سوچیں گے پورا پیسہ میرا ہے، میں ہی اس کا حاکم ہوں، میں جیسے چاہے سے خرچ کر سکتا ہوں، یہ سوچیں گے تو زکات نکالنے میں ہمارا دل کیا ہے؟ کنجوسی سے کام لے گا. ایسے ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ زکات کو روک لیا جاتا، زکات کا صحیح پیسہ استعمال نہیں کیا جاتا. انسان کی خواہش یہ ہے کہ میرا پیسہ، میرا مال، میری دولت، میری اولاد، میں جیسے چاہوں خرچ کرو، میں جیسے چاہے استعمال کرو، مجھے کوئی بولنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں، مجھے کوئی بولنے والا نہیں، اصلاح کرنے والا نہیں. قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب ایک انسان مر جاتا، آپ کو معلوم انسان مر جانے کے بعد انسان کیا لے کر جاتا ہے، اس پر غور کیجئے. بخاری کی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا. آپ نے فرمایا، اس حدیث کو ہم پیش کر کے اپنی بات ختم کریں گے. آپ نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد. آپ کو معلوم جب ایک انسان مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد اس کے پیچھے تین چیزیں چلے جاتی. فیرجع اہلہ ومالہ، دو چیزیں لوٹ جاتی، اس کا پیسہ بھی واپس آ جاتا، اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار واپس آ جاتے. اس کے ساتھ وَيَبْقَى مَعَ وَاحِدٌ عَمَلُ. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جو مرا ہوا ہے، جو آدمی دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کے ساتھ رہنے والا کون؟ اس کا عمل. یہاں ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ پیسہ میرا خاندان، ختم، کچھ بھی نہیں. آج ہے کل نہیں. آج پیسہ ہے، صحیح استعمال کیجیے. آج اولاد اللہ نے آپ کو نوازا ہے، صحیح استعمال کیجیے. اولاد کو دائی بنائیے، مبلغ بنائیے. پہلے دائی، مبلغ، حافظ، قاری، اس کے بعد دنیا کا فیوچر. لیکچرر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پہلے اسے قرآن کا حافظ بنائیے. 7 سے 9 سال 10 سال کی عمر میں بچہ حافظ ہونا چاہیے آپ کو. میں نے ایک تجزیہ کیا، میرا ایک تجزیہ ہے، میں اسے بتاتا ہوں. آج مسلمانوں میں 3 سال سے لے کر کے 50 سال تک 3 سال سے لے کر کے 50 سال تک اربوں کے پیسے ہم خرچ کرتے پڑھائی کے لیے. بچہ 3 سال 6 مہینے کا ہو گیا تو اسے بیبی کلاس سے لے کر کے 50 سال تک بچوں کو پڑھانے میں اربوں کو پیسہ خرچ کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی آج انسانیت ختم ہے، ہمدردی کا کوئی نام و نشان نہیں، لوگوں میں پیار محبت ختم، انسانیت ختم. ہمارا اربوں کا پیسہ ایک بڑا سرمایہ 3 سال سے لے کر کے 50 سال تک پڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ماحول میں، سماج، معاشرے کے اندر اصلاح کا کام نہیں ہو رہا، لوگوں کے اندر ایمانداری نہیں آ رہی. لیکن 99% طبقہ ایسا ہے جو دین کے معاملات میں، دین کی پڑھائی کرنے پر اپنے بچوں کو لگاتے. معلوم آپ کو 99% طبقہ ایسا ہے سماج و معاشرے میں جو صرف اور صرف دنیا علم حاصل کرانے کے لیے بچوں کو لگا دیتے. لیکن یہ ایک طبقہ ایسا ہے، 1% طبقہ ایسا ہے کہ جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے قوم میں لگا دیتے. اب دیکھیے 99% طبقے پر کون سا بھاری طبقہ ہے؟ علماء کا، حفاظ کا، جو دین پر گامزن ہے، دین پر، شریعت پر، جو دین کا کام کر رہے. ایک طبقہ، میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک طبقہ 99 طبقے پر بھاری ہے. جتنی تنخواہ ملی اسی میں خوشی، کفایت کے ساتھ زندگی گزار رہے، لیکن پوری قوم کا کام کرتے. ہر دن صبح سے لے کر 12 بجے فون آیا، میت میں حاضر ہو گئے علماء. 11 بجے فون آیا، بچے کا نام رکھنا، حاضر علماء. علماء کو کوئی چھٹی نہیں، دین کے کام کرنے والے کوئی چھٹی نہیں. آج ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ آج علماء جو امام و خطیب ہوتے مسجدوں کے، خاص کر کے آپ دیکھیے علماء کا ایک سیکنڈ بھی استعمال، ایک سیکنڈ بھی کاؤنٹنگ کیا جاتا. 5 سیکنڈ پیچھے آئے مولوی صاحب، 5 سیکنڈ پہلے آتے تو جماعت میں آپ کو نماز پڑھاتے تھے. علماء کا ایک منٹ میں بلکہ 10 سیکنڈ کاؤنٹنگ کیا جاتا. اب یہ نہیں سوچتے کہ ایک طبقہ جو علماء کا طبقہ ہے 99% پر بھاری ہو کر کے جو کام کر رہا ہے اسے دیکھا نہیں جاتا، اسے نظر انداز کیا جاتا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا چنا،
ہمارے بچوں کو دنیا کا بچہ بنایا، دیندار نہیں بنایا۔ اسی لیے کیا ہے، دین سے، شریعت سے، اسلام سے بہت سارے لوگ آج پیچھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا انسان مر جانے کے بعد دو چیزیں اس کے واپس آ جاتی، ایک چیز صرف اس کے ساتھ رہ جاتی، بس عمل اس کا۔ اور ایک حدیث میں ہے، اور اس حدیث کو کیا ہے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس کا عمل جو اس کے پاس رہتا، قبر میں رہتا، اگر نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، دیندار انسان ہے، نمازی انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو، اس کے نیک عمل کو انسانی شکل دے کر کے اس کے قبر میں اس کا ساتھی بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، دینداری صرف دنیا کے حد تک نہیں، قبر کے حد تک بھی کام آ رہی، قبر کے ساتھ ساتھ محشر میں کام آ رہی۔ اسی لیے بچوں کو کیا بنانا ہے؟ دیندار۔ آپ ڈگری کوئی بھی کرائیے، پہلے دیندار، پہلے شریعت کا پابند، اس کے بعد دنیا دیجیے، آپ اسے دنیا دیجیے۔ دیکھیے دین کی مثال، بکری کا بچہ، بکری کے بچے کو آپ لے کر چلے جاؤ، برابر اس کی ماں پیچھے پیچھے آئے۔ بکری کو لے جا سکتے ہیں کیا؟ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ بکری ہے، یہ بکری گویا کہ دنیا ہے، نہ اسے اٹھا سکتے ہیں، نہ اسے لے جا سکتے، بلکہ ہمیں دین کیا ہے، بکری کے بچے کو لے کر جائیں گے، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اگر ہم دنیا کو لے کر چلے جائیں گے، دنیا بھی نہیں ملے گی، آخرت بھی نہیں ملے گی، دونوں نقصان ہو جاتے۔ اسی لیے کہا گیا دین کو سمجھو، شریعت کو سمجھو۔ اسی لیے میں آج کے خطبہ جمعہ میں دو چیزیں آخرت سے انسان کو غافل کر دیتی، مال اور اولاد۔ مال کو صحیح استعمال کیجیے، اولاد کی صحیح تربیت کیجیے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نے کچھ باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ، ہم تمام کو کہی گئی سنی گئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔